السلام علیکم. بڑی اہم محفل ہے اس 21ویں صدی کے اس پرآشوب دور میں، جہاں پر دنیا میں ہر طرف بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور اگر کہیں پر سکون حاصل ہو سکتا ہے تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے کام اور جن کی جو انہوں نے ہمارے لیے اپنی تحریریں محفوظ کر دی ہیں. ایک چیز ہے آرام اور ایک چیز ہے سکون. ایک آدمی جو اپنے بڑے گھر میں رہتا ہے، اچھی موٹر رکھتا ہے، اس کو آرام تو نصیب ہوتا ہے، لیکن سکون کچھ اور چیز ہے. آرام بدن کے اور ہمارے معاش اور ہمارے جینے کے طریقے میں سہولت ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں آرام. لیکن سکون صرف اس شخص کا ہوتا ہے جس کو آرام ہو یا نہ ہو، دل سے جس کو عرفانی سکون ہو. تو سکون اور آرام میں بڑا فرق ہے. تو یہ دیکھنا ہمیں ہے. تو مجھے جو وقت دیا گیا ہے اسی میں گفتگو کروں گا. شاید اس وجہ سے مجھے سلطان صاحب نے رکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں 10 سے زیادہ کتابیں صرف رباعیات پہ رکھتا ہوں. میں نے انیس کی رباعیات، نبیل کی رباعیات، رشید کی رباعیات، یعنی رباعیات پہ میرا کام ہے. تو جب مجھے یہ کتاب دی گئی رباعیات کی، قلندر بابا اولیاء کی، تو میں احساس کر رہا تھا کہ ہمارے پاس 20ویں صدی میں سوائے چند 2-3 شعراء کے کہ امجد حیدرآبادی یا کچھ تصوفی، کسی اور کے پاس یہ رباعیات نہیں ہے. اس پر میں گفتگو کروں گا. 180 سے زیادہ رباعیات اردو ادب کا ایک انوکھا. تو جن لوگوں کو قلندر بابا اولیاء کے بارے میں آپ لوگ تو اتنا تو سب جانتے ہیں کہ 80 سال عمر پائی، بلند شہر بھارت میں پیدا ہوئے اور کراچی میں 1979 میں دفن ہوئے. زندگی بلند شہر میں اپنی تعلیمات وغیرہ کرنے کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی سے بھی وابستہ رہے. یہ مسائل اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ایک تو گھر کی پرورش اور دوسرے ان کے نانا بابا تاج الدین ناگپوری سے 8-10 سال کا جو مسئلہ ہے، اس میں جو روحانی تعلیمات ہیں اور اس میں جو تربیت ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. امام حسن عسکری سے ان کا سلسلہ ملتا ہے، کیونکہ سوائے ایک سلسلے کے تمام سلسلے حضرت علی اور اولاد علی پر تمام ہوتے ہیں. 1947 میں آپ جانتے ہیں کہ کراچی آئے، جرنلسٹ بھی تھے، ڈان سے بھی وابستہ رہے. لیکن جو نثری اور نظم کام کیا ہے، میری نظر میں ایک عمدہ شاعر، ایک عمدہ ادیب بابا قلندر کی وہ روحانیت اپنی جگہ، لوح و قلم، علم و عرفان، رباعیات اور تذکرہ تاج الدین وغیرہ ان کی تصانیف، اور جس سے پورا استفادہ کرنا چاہیے. روحانی ڈائجسٹ بھی نکالا، اور یہ عظیمیہ ٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی یہ رونق. اور مسئلہ یہ ہے
تصوف ایک 5 منٹ 3 منٹ میں بات کرنے کے لیے ان رباعیات پر چاہتا یہ ہوں کہ یہ بتاؤں کہ تصوف اور جو ہمارے بر صغیر میں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اقبال نے کہا کہ جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی. ہمارے جو یہ تصوفی سلسلے تھے، یہ جب جس دیہات سے جس گاؤں سے گزرتے لوگ مشرف پر اسلام ہو جاتے. ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کی زندگی دیکھ کر، ان کی پاکیزہ روحانی قوتوں کو دیکھ کر. تو یہ ہم تاریخ میں نہیں جا رہے ہیں، صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بر صغیر میں صوفیاء اکرام نے مذہبی رواداری کے ساتھ قومی یکجہتی، انسان دوستی اور سماجی یگانیت کی جو عملی کاوشیں کی، اس کا اثر آج بھی باقی ہے. آپ جا کر ان بزرگواروں کی خانقاہوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف مذہب کے لوگ اپنی منتیں منگانے کے لیے جاتے ہیں. آج جو دنیا میں سکون نہیں ہے، اس کی وجہ ایک خاص یہی ہے کہ لوگوں نے ان دروازوں سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے. ان صوفی، ان قلندروں کی، ان اولیاؤں کی جو پاکیزگی تھی فکری اور عملی طریقے پر، آپ جانتے ہیں کہ دل اور پاکیزگی دل ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت تھا. مولانا روم کہتے ہیں دل بدستارت کے حج اکبرس از ہزارہ کعبہ یک دل بہترس. دلوں کو جیت لو، یہی تو حج اکبر ہے. ایک دل کا طواف 1000 کعبے کے طواف سے بہتر ہے. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے بت خانہ توڑ ڈالیے. آتش لکھنوی کہتے ہیں بت خانہ توڑ ڈالیے، مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے، یہ خدا کا مقام ہے. تو دل کسی کو آج کل کی دنیا میں مائی وے از دا ہائی وے. تو یہ تصوف کی سب سے بڑی، صوفی کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے نفس کی تربیت کرتا اور وہی انسان سازی کا پیکر بنتا. آؤں گا میں کہ بابا قلندر نے کیا 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 اور کیا کیا، صرف میں تمہید باندھ رہا ہوں. تو تصوف کیا ہے؟ تصوف نہ فلسفہ ہے، نہ سائنس ہے، نہ منطق ہے، بلکہ ایک ایسا راہ عمل ہے جس میں نفس امارہ کی شکست اور پاکیزہ نفس کی پیروزی ہے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، جس سے دین روح میں بس جاتا ہے. آپ دیکھیے یہ جو دنیا ہے یہ ناسوت ہے. جیسے ہی میں مرا، میرا جسم یہاں رہ گیا اور میری روح چلے گئی ملکوت میں. تو دین جسم میں ظاہری طور پر جو چیز ہوتی ہے، اخلاق اور اخلاص میں فرق کیا ہے؟ اخلاق انسان کا ظاہری ایٹیٹیوڈ ہے اور اخلاص انسان کا باطنی ہے. صوفی اخلاق کے ساتھ اخلاص کا طریقہ اختیار کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں، شریعت، طریقت اور حقیقت، تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، اگر اس میں عمل نہیں تو یہ تینوں چیزیں بیکار. اور اگر تو معلوم یہ ہوا شریعت، طریقت
حقیقت جو علم ہے، اس علم میں اگر عمل نہیں تو علم بیکار، اور اس عمل میں اگر اخلاص نہیں تو عمل بیکار، اور اخلاص میں اگر یقین نہیں تو اخلاص بیکار۔ یہ جو میں آپ کو جملے کہہ رہا ہوں، یہ علماء نے، علماء تصوف نے ہم کو بتائے ہیں۔ رباعیات قلندر بابا اولیاء 180 190 خوبصورت رباعیات ہیں، لیکن ہمارے پاس رباعیات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ رباعیات جو اخلاقی رباعیات ہوتی ہیں، جس میں اخلاق کی نمائش ہوتی ہے، جس میں پند و نصیحت ہوتی ہے، جس میں گفتار اور انسان کس طرح سے دوسرے انسان کے ساتھ رابطہ رکھے، ایک وہ رباعیات ہے۔ دوسرے جو رباعیات ہیں وہ معرفت کی رباعیات ہیں، یعنی معرفت کی رباعی یہ ہے کہ آپ جس حد تک اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ ابو الخیر جو صوفی تھے اور سب سے قدیم رباعی وہ تھے فارسی کے 1000 سال پہلے، وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کے اس نے ایک سوال کیا کہ آقا در خوب رخان چه بھی، ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے؟ ابو الخیر نے جواب نہیں دیا کیونکہ بہت بوڑھے تھے۔ سوال کرنے والے نے یہ سوچا شاید یہ سن نہیں رہے ہیں، تو پھر آواز بلند سے کہا کہ ایک اچھے چہرے میں در خوب رخان چه بھی، ایک اچھے چہرے میں کیا دیکھا جائے؟ ایک ہی لفظ آگے بڑھایا ابو الخیر نے، کہا تا چه بھی، کس حد تک تو دیکھ سکتا؟ اگر تو بلحوث ہے فقط ناک و نقشہ دیکھ سکتا ہے، اگر سطحی چیز دیکھ سکتا ہے تو وہ تیری نظر ہے، لیکن اگر تیرے پاس گہرائی ہے، تیرے پاس معرفت ہے، تیرے پاس سمجھنے اور سوچنے کی وہ گہرائی ہے، تو اس میں تو ثنائی خدا دیکھے گا، تو اس میں حسن خدا دیکھے گا، تو اس میں معرفت خدا دیکھے گا۔ تو اس میں تو دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چیز بڑی خوبصورت رباعیات قلندر بابا اولیاء کے پاس ہے، جو اردو ادب میں خالخال ہے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اردو ادب کی رباعیات سے میں بہت کچھ واقف ہوں، اور شاید میں ان انگوش شمار لوگوں میں ہوں جو اردو ادب کی رباعیات کی نفس جانتے ہیں۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رباعیات کیوں میرے لیے دلکشی کا باعث ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیام جو رباعیات کا، فارسی رباعیات کا عظیم ترین شاعر ہے، جس کے آپ ہر لائبریری میں چلے جائیے آپ کو کوارٹرز آف خیام مل جائیں گے، جو آج سے 150 سال پہلے انگلینڈ کے شاعر فیس جرالڈ نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ تو رباعیات کا ایک محور، ہم جو ہمارا جو جسم ہے یہ خاک ہے، یعنی اگر انسان کے جسم کو قبر میں رکھ دیا جائے تو 40-50 سال کے بعد بالکل خاک ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ ہر چیز جو خاک میں ہے ہمارے بدن میں کوئی چیز الگ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے بدن کو خاک بھی کہا گیا ہے، مشت خاک۔ تو ایک فلسفہ نکلا ہے، یاد ہے آپ کو غالب کا مصرع کہ غالب نے کہا تھا کہ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئی۔ تو اس موضوع کو قلندر بابا نے، اولیاء نے بڑے خوبصورت طریقے سے استفادہ کیا ہے۔ کیونکہ میں اس مختصر وقت میں پوری رباعیات پر تو گفتگو نہیں کر سکتا، تو اس ایک موضوع پر جو معرفت کی رباعیات ہے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں
دنیا طلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا؟ مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا۔ آپ نے دیکھا یہ 4 مصروں میں بابا قلندر نے ایک موضوع کو پیش کیا کہ خیام کی جو رباعیات ہیں، جس کی چند رباعیات کو جوش ملیح آبادی نے بھی اس موضوع کو لیا ہے، یہ کہ جب یہ خوبصورت چہرے، یہ خوبصورت بدن جب زمین میں دفن کیے جائیں گے تو یہ خاک ہو جائیں گے، اور یہ جب خاک ہو جائیں گے انہی خاک سے پھر پھول اگیں گے۔ میر تقی میر نے کہا تھا فضیلت انسان یہ ہے، قرآن مجید نے یہ جتنی بھی ہماری مخلوق ہے، یہ تمام مخلوق سوائے انسان کی مجبور ہے، یعنی وہ پہاڑ مجبور ہے، وہ جھاڑ مجبور ہے، وہ حیوان مجبور ہے، صرف انسان ہی ایک ایسی موجود ہے، ایک ایسی جس میں مجبور اور مختار کی درمیانی کیفیت ہے، یعنی آپ اپنی ہارٹ کی بیٹ کو روک نہیں سکتے، لیکن آپ ایک فقیر کو 10 روپے دے سکتے، جانور یہ کام نہیں کرتا۔ عبد الرحمن عبد کا ایک شعر ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنا چیتے کا فرض تھا، پکڑا گیا غزال تو میں سوچتا ہوں، یعنی ایک حیوان دوسرے حیوان کو عبادت سمجھ کر اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کا سمجھ کر کھا رہا ہے، لیکن انسان وہ ہے جو اپنی بیٹی کے جہیز سے کچھ روپیے نکال کر کسی نادا لڑکی کے لیے دیتا ہے، تو معلوم یہ ہوا انسان اسی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے، اسی وجہ سے احسن التقویم ہے، اسی وجہ سے نائب اللہ فی الارض ہے کہ انسان مجبور اور مختار۔ دنیا طلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ کیا ہے یہ ہماری دنیا؟ مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا۔ یہاں پر دنیا کی بے ثباتی کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے۔ اولیاء کہتے ہیں ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ ہوا، کن فیکون، ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ ہوا، ایک شہر تھا، ایک شہر سے ویرانہ ہوا، گردوں نے 1000 عکس ڈالے ہیں عظیم، میں خاک ہوا، خاک سے پیمانہ ہوا۔ یعنی جب ہم مر جائیں گے تو ہماری مٹی سے پیالہ بنایا جائے گا، اور یہ پیالے میں پھر یہ جو مسئلہ ساغر کا ہے، یہ جو مسئلہ پیالے کا ہے، یہ جو مسئلہ مٹی کے اس کا ہے، یہ شراب بھٹی کی شراب نہیں ہے، یہ شراب طہورہ ہے، یہ وہ شراب ہے جو شراب معرفت ہے۔ تو اگر آپ اولیاء کے کلام میں دیکھیں گے، جیسے اگر آپ مولانا روم کے کلام میں دیکھیں گے یا حافظ کے کلام میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پی کر مست ہوں، میں پی کر مست ہوں، معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ارغوانی شراب ہے، وہ بھٹی کی شراب ہے، وہ شراب ہے جس کو ہم شراب کہتے ہیں، بلکہ یہ شراب معرفت ہے۔ گردوں نے 1000 عکس ڈالے ہیں عظیم، عظیم یہاں پر تخلص بھی ہے اور یہاں پر صنعت ابہام بھی ہے، ایک معنی عظیم کے عظمت سے، میں خاک ہوا، خاک سے پیمانہ ہوا، مٹی میں ہے دفن آدمی مٹی کا، پتلا ہے وہ ایک پیالہ بھری مٹی کا، میں خاک پیئیں گے جس پیالے میں شراب، وہ پیالہ بنے گا کل اس مٹی کا۔ دیکھا
یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو آج سے کئی سال پہلے بلکہ 1000 سال پہلے اس طرف اشارہ کیا تھا خیام کی ربائی دیکھیے، برسنگ زدم دوش سبوئے کاشی. کل رات میں نے میرے ہاتھ میں جو چینی کا پیالہ تھا اس کو پتھر پر مار کر توڑ دیا. برسنگ زدم دوش سبوئے کاشی سرمست شدم چون کردم این اوباشی. کیونکہ میں مست تھا میں نے یہ اوباشی کر دی، میں نے یہ بدماشی کر دی. بابن بزبان حال بھی کو سبو. تو اس ٹوٹے ہوئے ساغر نے اپنی بے زبانی سے مجھ سے کہا منچو تو بدم تو نیز چون من باشی. تو جانتا ہے کہ کل میں تیری طرح سے تھا اور کل تو بھی میری طرح سے ہو جائے گا. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ خیام یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خاک ہو جائیں گے، اس خاک سے پھر پیمانہ بنایا جائے گا، اس پیمانے میں پھر شراب ڈالی جائے گی. یعنی دنیا کا یہ نظام سائیکلک آرڈر میں چلتا رہے گا. ماتھے پہ اولیاء کہتے ہیں ماتھے پہ آیا تھی روشنی کی محراب، رخسار و لب جن کے تھے گوہر نایاب. مٹی نے انہیں بدل دیا مٹی میں، کتنے ہوئے دفن آفتاب و مہتاب. دنیا کی بے ثباتی، انسان کی زندگی، یہ کم از کم 40-50 رباعیات اس موضوع پر بہت ہی سہل ہیں معنی کے لحاظ سے، مصروں کے لحاظ سے. آپ اس کا مطالعہ کیجیے. یہ بات مگر بھول گیا ہے ساغر